السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ تم میں وہ بات ہی نہیں جو مجھ جیسے مرد کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا تو نمیرہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر پڑے۔ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو آپ مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی، مگر فرحاد نے اسے دھکا دیتے ایک طرف کر دیا۔ وہ ہر رات اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا، اس کے قریب آ کر اسے دھتکار دیتا۔ نمیرہ اتنی ذلت برداشت نہ کر پائی تو اٹھ کر کھڑکی پر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے چھلانگ لگاتی، کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھاما تھا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ سامنے کھڑا فرحاد کا آج اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ شادی اس کی پسند تو نہیں تھی، بلکہ ایک قرض کی ادائیگی کے طور پر ہو رہی تھی۔ اس عورت نے قرض کے طور پر اس کے باپ کا علاج کروایا تھا اور اب وعدے کے مطابق اس کے باپ کو اب اپنی بیٹی بیاہ کر اس کے پوتے کو دینی تھی۔ اس سب میں وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ غریب گھرانے سے تھی اور وہ نگار بیگم کے قرض تلے دب چکی تھی۔ نگار بیگم نے اس کے باپ کے علاج کے لیے اتنا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو بھلا اس شادی سے انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے چپ سادھ لی اور اس شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں جہاں صرف 2 کمرے تھے، وہ بہن بھائی جن کی تعداد 10 تھی ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ہی کمرے میں تمام لوگ سویا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے حالات ایسے خراب تھے کہ وہ سب اگر کپڑے خریدتے تو گھر نہ چلتا، اگر گھر چلاتے تو کپڑے نہ خریدے جاتے۔ کئی سالوں سے پرانے کپڑے وہ پہنتی آ رہی تھی۔ آج نگار بیگم نے خصوصی طور پر اس کے لیے برائیڈل کپڑے بنوائے تھے اور برائیڈل جوتے بھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سونے میں لدی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت حسن کا پیکر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ نگار بیگم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر دنگ ہو گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پوتے کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ ان کا بگڑا ہوا پوتا فرحاد مرزا آج بیاہنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی دادی کے اصرار پر اس شادی کے لیے راضی تو ہو چکا تھا، لیکن اسے شادی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی سے تجربہ حاصل کر لیا تھا اور اب وہ تجربہ خود حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے عورتیں صرف ایک دل بہلانے کا ذریعہ تھیں۔ اس کے علاوہ تمام عورتیں بے وفا تھیں، مکار تھیں اور عیار تھیں۔ اس نے اسی وجہ سے کسی عورت پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا سوائے اپنی دادی کے۔ دادی نگار بیگم ایک اعلیٰ پائے کے بزنس مین تھیں اور اپنی دادی کے بزنس کو بڑھانے کے لیے فرحاد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسے اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پوتے کے لیے اس دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ڈھونڈ کر لائیں، اور اسے اس غریب خاندان میں پیدا ہونے والی نمیرہ پسند آ گئی تھی۔ نمیرہ ایک خوش اخلاق اور معصوم سی لڑکی تھی۔ نین نقوش انتہا کے خوبصورت تھے اور وہ نرم دل رکھنے والی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے زیادہ نخرا بھی نہیں تھا۔ نگار بیگم اس سے جو بات کہتی وہ خاموشی سے سر جھکا دیتی۔ اس کا باپ ایک آفس میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تو نگار بیگم اسے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ اس نے ان کے گھر پر اطلاع کی اور جب اس کی بیٹی نمیرہ اور اس کی بیوی خالدہ ہسپتال پہنچی تو نمیرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے غریب خاندان میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے نمیرہ کے باپ احمد علی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا
اور اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے باپ کا علاج کرواؤں گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی، تمہیں میرے پوتے سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے اس کے باپ سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی سے پہلے بات کر لو، اگر وہ اس سب کے لیے راضی ہو گئی تو میں ضرور اس بات کے لیے راضی ہوں گا، نہیں تو پھر مجھے مرنا پسند ہے، بکنا پسند نہیں۔ اس کی بیٹی نے یہ بات سنی تو وہ باپ کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کا باپ اگر اس دنیا سے چلا جاتا تو پھر اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہوتا؟ وہ ایک لڑکی تھی، اگر وہ لڑکی ہوتی، لڑکا ہوتی تو شاید گھر سنبھال لیتی، لیکن وہ لڑکی تھی، کیسے گھر سنبھال پاتی؟ اس کے لیے اس کے باپ سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی بھی نہیں۔ نگار بیگم نے جب نمیرہ سے بات کی تو نمیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے باپ کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں آپ کے پوتے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمیرہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، یہ صرف نگار بیگم ہی جانتی تھی۔ اس نے نمیرہ میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی جو اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے پوتے کو سنوار دے گی، وہ سدھر جائے گا اور ایک بار پھر سے عورتوں پر یقین کرنے لگے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت مفقود ہوتا نظر آیا جب نمیرہ بیاہ کر ان کے گھر چلی گئی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح نمیرہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اسے تھوڑا سا اپنے قریب کیا، اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ نمیرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا شاید اب فرحاد مرزا کا دل پگھل چکا ہے، شاید وہ اپنی بیوی کے حسن سے متاثر ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے آج بھی اس کے کان میں کہا کہ تم میں تو ایسی بات ہی نہیں جو مجھے اپنی طرف کھینچ سکے۔ دیکھو، حقیقی بات تو ان عورتوں میں ہوتی ہے جن کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ روزانہ میں رات بتاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر نمیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، نہ جانے کس جرم کی سزا اسے مل رہی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر اسے ایسا شوہر کیوں ملا تھا؟ وہ کہنے لگی کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ ہر روز کسی دوسری عورت کے پاس ہوتے ہیں، ہر روز کی آپ کی نئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ آپ مجھے یوں دھتکار دیتے ہیں اور باہر کی عورتوں کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ عورت کی کس نیچر کی ہوتی ہے، اسی لیے تو میں ہر عورت کو دھوکہ دیتا ہوں، کیونکہ عورت ہوتی ہی دھوکے باز ہے، اور تم بھی انہی عورتوں میں سے تو ہو، تم بھی ویسی ہی ہوگی جیسی باقی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی عورت با وفا نہیں دیکھی۔ رہی بات دادی میری دادی نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میں صرف اپنی دادی سے پیار کرتا ہوں اور بس، زیادہ مجھ سے بحث مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بنا پیچھے مڑے آگے بڑھ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ پیچھے بیٹھی اس کی نئی نویلی دلہن کیا سوچ رہی ہوگی۔ ابھی تو اس کی شادی کو 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے، شادی کی پہلی رات ہی اس نے نمیرہ کو دھتکارا تھا، اور پہلی رات سے ہی وہ ایسے ہی دھتکاری چلی جا رہی تھی۔ فرحاد مرزا اپنے چھوٹے بھائی فواد کے ساتھ یہاں اپنی دادی کے ہاں رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے تمام لچھن دیکھ چکا تھا، اسے اپنے بھابھی سے بہت عقیدت تھی، بہت ہمدردی تھی۔ وہ اکثر نمیرہ سے کہتا بھابھی آپ بھائیا کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، میں جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کی طرف ضرور مائل ہوں گے اور ایک نہ ایک دن انہیں اپنی غلطیوں کا ضرور احساس ہوگا۔ آج بھی جب فرحاد باہر نکلا تو فواد ان کی باتیں سن چکا تھا۔ نمیرہ سے اب مزید اپنی ذلت برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو وہ غریب خاندان کی لڑکی تھی، جب وہ اسے دھتکارتا تھا تو اسے لگتا تھا وہ اسے اس کی غریبی کی وجہ سے دھتکار رہا ہے۔ آج اس نے مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ آج وہ خودکشی کر لے گی اور مر جائے گی، اس ذلت سے ہے تو بہتر ہے کہ اب مر ہی جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ کھڑکی تک آئی تھی۔ اس کا یہ کمرہ اس گھر کی دوسری منزل پر تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر نیچے چھلانگ لگانے کی سوچی تھی،
اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھر بھر کر گر رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ فرحاد، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کبھی بھی میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ آج میں آپ کی دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی، اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے کی طرف چھلانگ لگاتی، کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے نیچے کھینچ لیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، اور پھر جب مڑ کر دیکھا تو فواد سامنے کھڑا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، بھابی، یہ کیا بچپنا تھا؟ آپ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خودکشی ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے تو ایسے بالکل بھی نہیں۔ آپ چاہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے بھیا کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہیں۔ یہ خودکشی واحد حل تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ رونے لگی۔ اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، فواد، آج مجھے 15 دن ہو چکے ہیں۔ تمہارے بھائی نے آج سے ہر روز میرے سامنے آ کر، میرے قریب آ کر مجھے دھتکارا ہے۔ میں اگر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں تو وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں، اور مجھے ایسے دھتکارتا ہے جیسے میں اس کے قابل ہی نہیں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جائے۔ آپ کی دادی تو مجھے یہاں شادی کر کے جیسے بھول ہی گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی گئی ہیں، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فواد اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی جواب موجود نہ تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس دیا اور کھڑکی بند کر دی، اور کہنے لگا، خبردار، اب کے بعد اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو اب یہ کوشش نہیں کرنی۔ بھائی کو آپ نے اپنی طرف ہی مائل کرنا ہے، نہ کہ اس طرح اپنی جان دے کر ان کا راستہ صاف کرنا ہے۔ جیسے ہی میرا دادی سے رابطہ ہوتا ہے میں دادی کو واپس بلاتا ہوں۔ خبردار اگر آپ نے دوبارہ ایسا سوچا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ بیڈ پر بیٹھی نمیرہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے وہ ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جب اس کے باپ نے اسے اتنے نازوں سے پالا تھا۔ اس کی ماں کبھی اسے چوٹ پہنچتی تو لرز اٹھتی تھی۔ یہاں آ کر تو یہ اس حویلی کی 4 دیواری میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے تو اپنے ماں باپ سے ملنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پانی پینے لگی۔ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ فرحاد یوں عورتوں سے بدظن ہو چکا ہے۔ وہ کسی بھی عورت کو بھروسے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس کے لیے اب تمام عورتیں بیکار ہو چکی تھیں۔ اب اسے کسی بھی عورت پر یقین نہیں رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ ایسا کیوں ہے، اس کے لیے کسی پر یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ وہ آخر اپنی بیوی سے بھی اس طرح الجھا الجھا سا کیوں رہتا ہے؟ وہ کبھی اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ یہی سوچتی رہی اور روتے روتے سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے شاید شاور لیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر کنگھی کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی جو کمرے میں نہیں آیا تھا، آتا تھا تو سوائے اسے دھتکارنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ اس نے کنگھی کی اور پھر پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کرنے لگا۔ ایک کے بعد ایک اس نے 3 پرفیوم اپنے اوپر انڈھیل دیے تھے۔ سارے کمرے میں پرفیوم کی بو پھیل چکی تھی۔ وہ اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا کہ فواد بتا رہا تھا تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارے اور قریب آ جاؤں گا؟ یہ سب کچھ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم اسی لیے اپنی جان مت کھپاؤ اور خاموشی سے یہیں پڑی رہو۔ یہاں کسی کونے میں تمہیں جگہ تو مل چکی ہے نا رہنے کے لیے۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا گھر ہے جس کی تم مالکن بنی پھرتی ہو۔ گاڑیاں، نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ دنیا کی ہر سہولت تمہارے قدموں میں پڑی ہے، تو میں پھر بھی کس چیز کی پرواہ ہے؟
ویسے بھی یہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں مجھے دھوکا دے کر جانا ہی ہے نا، تو خاموشی سے چپ چاپ یہیں پر ہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید فواد کے سمجھانے پر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب بھی اس سے ویسے ہی کھینچا کھینچا سا تھا، بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی کھینچا کھینچا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ واش روم جا کر پہلے وہ فریش ہوئی اور پھر نیچے آ گئی۔ نیچے فواد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ فرحات کہیں جا چکا تھا۔ فواد نے اس کی حالت دیکھی تو کھنکارتے ہوئے اسے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ فواد بتانے لگا کہ بھابی، میں نے دادی کو کال کی تھی، دادی کہہ رہی ہیں کہ کچھ روز تک وہ واپس آ جائیں گی، تب تک آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ بھائی کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے کیا کیا ہے۔ میں نے بس اس سے اتنا کہا ہے کہ آپ جلدی سے واپس آ جائیں، بھابی آپ کو بہت مس کر رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر نمیرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر کو خم دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ اس کے پاس نمیرہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہ تھے۔ اب بھی وہ خاموش تھا۔ اسے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر نمیرہ کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ نمیرہ نے روزانہ کی طرح آج بھی اپنی نگرانی میں گھر کی ساری صفائی کروائی تھی، اور پھر سارا کام کروانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ اچھے سے تیار ہوگی اور وہ فرحات کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے اس روز سرخ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے میچنگ جیولری بھی پہنی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تو اس نے ایک طائرانہ نگاہ آئینے پر ڈالی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج تو فرحات اس سے نظریں نہیں ہٹا پائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ وہ ادھر ادھر ٹہل کر فرحات کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرحات دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی نظر نمیرہ پر پڑی۔ اس کے حسین سراپے نے اسے کچھ لمحوں کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا کہ جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ خبردار، اگر گھر سے باہر قدم بھی نکالا اور اگر تو تم یہ سب کچھ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو سنو نمیرہ بیگم، تمہارا جادو مجھ پر نہیں چلے گا، اسی لیے اپنے یہ تمام فضول کے چونچلے اپنے پاس ہی رکھو۔ خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت بھی کی، میں کسی بھی صورت تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو تم نے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تم بتاؤ مجھے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ کبھی نہیں۔ تم ایک ٹیپیکل عورت ہو، تمہارے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، تو اسی لیے اپنے یہ چونچلے بند رکھو۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے باہر آئی تھی۔ اس کا دل اتنی بار توڑ چکا تھا کہ وہ خود بھی نہیں سمیٹ پا رہی تھی۔ اسے اب بس نگار بیگم کے آنے کا انتظار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نگار بیگم آئیں گی تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ کچھ روز اس نے یوں ہی گزار دیے تھے۔ جب نگار بیگم آئے تو اسے دیکھ کر لرز سی گئی تھی، کیونکہ وہ اتنی ہسمکھ لڑکی، اتنی سلجھی ہوئی لڑکی اب اتنی لٹی پٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے نمیرہ کے پاس آئے اور کہنے لگی کہ کیا ہوا نمیرہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نمیرہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ اس سالی صورتحال کے سنجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا فواد کہنے لگا، دادی، آپ کے پیارے پوتے کی کرم نوازی ہے، آپ تو بھابی کو یہاں لا کر خود لندن میں اپنی مستی میں مست ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ پلٹ کر انہیں دیکھا تک نہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا پوتا کیا کرتا پھر رہا ہے، اور ان کی اس حرکتوں سے بھابی کی کیا حالت ہوئی؟
تھی، آپ کو پتا ہے یہ خودکشی کرنے تک آ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر نگار بیگم نے حیرت انگیز نظروں سے نمیرہ کو دیکھا۔ نمیرہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے نمیرہ، تم نے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ نمیرہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ دادی کے ہوش ٹھکانے آ رہے تھے۔ اسے اب لگنے لگا تھا شاید اس نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، جو اسے فرحاد جیسے بگڑے ہوئے لڑکے کے پلوں سے باندھ دیا ہے۔ نگار بیگم کہنے لگیں، تم نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان کی کوئی خیر خبر لی، ان سے ملی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، فرحاد نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، تو میں کیسے جاتی؟ آپ کو پتا ہے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ہر روز ان کے ساتھ نئی لڑکی ہوتی ہے اور ہر روز رات کو وہ میرے قریب آتے ہیں اور میرے کان میں کہتے ہیں کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، مجھے دھتکار کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے انہیں عورتوں سے اتنی چڑ ہے؟ کیوں ہے اتنی نفرت کیوں ہے انہیں؟ یا پھر صرف مجھ سے ہی نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو آپ نے میری شادی ان سے کیوں کروائی؟ رو رو کر نمیرہ نے آج سارے گلے شکوے کر دیے تھے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ ان کی احسان مند تھی، ان کے احسان تلے دب کر ہی اس نے ان کے گھر میں دلہن بن کر آنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ نگار بیگم نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو نمیرہ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ عورتیں آئی تھی جن سے اسے بہت محبت تھی۔ ان عورتوں نے اسے ہمیشہ دھوکہ دیا، اور تم جانتی ہو ان عورتوں سے دھوکہ کھا کر یہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اب کسی بھی عورت پر یقین نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر بھی نہیں۔ کہنے کو تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس پر میری کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس نے میرے کہنے پر تم سے شادی ضرور کی ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ تم فرحاد کو سنوار دو گی، لیکن فرحاد نے تو خود تمہیں ہی بگاڑ دیا ہے، تمہاری کیا حالت کر دی ہے۔ اسے وہ پہلا انسان ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ فواد کو دیکھ رہی ہو، فواد سے کہیں زیادہ سلجھا ہوا اور تمیزدار لڑکا تھا۔ کبھی بھی اس نے کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ایسا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کے بعد اس نے گوڑی سے شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد فواد اور فرحاد یہ دونوں ہوئے تھے۔ اس گوڑی نے صرف پیسے کے لیے ہی فرحاد کے باپ سے شادی کی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ فرحاد کے باپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہم سے چھپ کر شادی کر لی تھی، اسی لیے میں نے اسے تمام جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ جب اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ سے مل کر فرحاد کے باپ سے طلاق لے لی تھی، اور فرحاد اور فواد دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے میری مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ فرحاد اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ اس کا گرویدہ ہوتا چلا گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ فرحاد اسے ہی اپنی ماں کہنے لگا، اور وہ حقیقت میں کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا باپ شادی کر کے اس لڑکی کو یہیں پر اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا ہمیشہ کبھی لندن، کبھی امریکہ اور کبھی پاکستان آنا جانا ہوتا تھا۔ مستقل طور پر میں کہیں بھی نہیں رہتی تھی، لیکن جب بھی لمبے عرصے کے لیے آتی تھی یہیں سٹے کرتی تھی۔ فرحاد کا باپ اسے چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ پہلے پہل اس نے کہا کہ 5 سال بعد آئے گا۔ 5 سال گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ پھر کہتا میں 8 سال بعد آؤں گا۔ کرتے کرتے جب وہ تنگ آئی تو اس نے بھی کسی اور کو ڈھونڈ لیا، اور پھر اس کے ساتھ یہاں سے چلی گئی۔ اس نے شادی اس کے باپ سے کی تھی، نہ کہ ان کی کفالت کرنے کے لیے۔ جب وہ لڑکی اسے چھوڑ کر گئی تو فرحاد بہت بیمار ہو گیا تھا، کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ان دو عورتوں نے اسے اتنا توڑ دیا تھا کہ اب سمیٹا نہیں جا رہا تھا۔ میں بھی اسے پیار کرتی تھی تو اسے یہ سب کچھ دھوکہ ہی لگتا تھا۔ فواد، اس کا یوں اس قدر حساس طبیعت کا ہونا فواد سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا
لیکن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر میں فواد نے فرحات کی ہمت بنائی اور پھر اسے اس قابل کیا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس نے غلط رستے چن لیے تھے۔ اب نہ تو وہ فواد کی بات سنتا ہے اور نہ ہی میری۔ مجھ سے اٹیچ ہے لیکن اتنا نہیں، وہ کسی بھی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ وہ اسے دھوکہ دے جائے کہ ہر عورت نے اسے یقین دلانے کے بعد کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی، اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان دو عورتوں نے اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا گیا اور اس کی دماغ میں یہی بات گڑ کھڑ گئی کہ کوئی عورت کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ ہر عورت مکار ہوتی ہے، ہر عورت صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اور وہ بھی اپنا فائدہ دیکھنے لگا۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور پھر میرے ساتھ بزنس میں بھی ہاتھ بٹانے لگا، لیکن رات بھر گھر نہیں آتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ پڑھا تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تمہاری شایان شان نہیں۔ نت نئی لڑکی اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی، لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتا، انہیں یقین دلاتا کہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب وہ مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں تو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکیوں کو اس طرح رلاتا بھی ہے اور تڑپاتا بھی، اور پھر انہیں ایسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسے عورتوں کو دکھ پہنچا کر بہت سکون ملتا ہے، اسی وجہ سے وہ تمہیں بھی دکھ دیتا ہے، تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اتنا ہی اسے اپنا گرویدہ ضرور کر لو گی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ بس تم اس پر اپنا اعتماد جمانے کی کوشش کرو، اب سب کچھ تمہارے اوپر ہے۔ تم سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم کوشش کرو کہ تم کسی بھی طریقے سے اس کا اعتماد کرو، ورنہ وہ کسی اور طریقے سے، پھر ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ نویرا ساری بات سمجھ چکی تھی، اسے پتا چل چکا تھا کہ وہ کیوں اسے اپنے قریب نہیں ہونے دیتا۔ نمیرا نے آہستہ آہستہ اس کی تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لینا شروع کر دی تھی۔ وہ گھر آتا تو وہ خود ہی اس کے کپڑے نکال کر باتھ روم میں ٹانگ دیتی۔ وہ اگر جوتے پہننے کے لیے جوتے تلاش کرتا، وہ جلدی سے جوتے لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی۔ نگار بیگم نے اب اسے آفس سے بھی ساتھ لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر میں شلوار قمیض پہننے والی لڑکی اب سویٹ شرٹ پہننے لگی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، اپنی دادی کے مقابل بیٹھا بالکل اپنے سامنے اسے دیکھتا تھا۔ اسے انتہا کی کوفت ہوئی تھی، یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہی تھی، لیکن اس کی جگہ لیتے ہوئے کب سے اس نے اس کے دل میں جگہ بنانی شروع کر دی تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دادی نے آہستہ آہستہ نمیرا کو سارا کام سکھا دیا تھا، یہاں تک کہ نمیرا فرحات سے زیادہ دادی کی خیر خواہ ہو گئی تھی۔ فرحات کو لگنے لگا تھا کہ اس کی شادی فرحات سے نہیں بلکہ دادی سے ہوئی ہوگی۔ دادی اسے اتنا لاڈ پیار دے رہی تھی، یہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتا، دادی سے کچھ کہتا تو دادی اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اسے کہتی یہ اس گھر کی بیٹی نہیں، بڑی بہو ہے اور پڑھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے کام کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کی دادی کے دل پر بھی قبضہ کر چکی تھی، نہ صرف دل پر بلکہ اس کے پورے کام پر بھی۔ وہ اب مقبول ہونے لگی تھی، تمام لوگ اسے میم میم کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ آفس کے کچھ لوگ اکثر فرحات سے کہتے کہ سر آپ کی بیوی ماشاءاللہ پیاری بھی بہت ہیں اور کام بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں۔ اب بہت بڑے لگتے ہیں، ان کی یہ بات سن کر وہ اندر تک کھول جاتا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی تعریف سننے میں دلچسپی رہی تھی، لیکن یہ لڑکی اب اس کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ کتنا جینیس تھا، اسے اپنے اوپر غرور تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کا غرور مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ اسے دھتکارتا تو وہ بھی بدلے میں اسے دھتکار دیتی تھی۔ اس بات کو وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ نمیرا کو گاڑی سٹارٹ کرنا بھی سکھا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کرے۔ فرحات جب دادی سے کہنے لگا کہ میں نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے تو آپ کیوں اسے اتنی چھوٹ دے رہی ہیں، تو دادی کہنے لگی کہ وہ اس گھر کی بہو ہے اور پورے حق سے اس گھر میں رہے گی۔ جس طرح تم لوگ رہتے ہو، جس طرح میں رہتی ہوں، وہ بالکل ایسے ہی رہے گی۔
وہ بالکل میرے جیسی ہے، تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جبکہ فرحاد غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس روز بھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ گاڑی اکیلے ڈرائیو کر کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ اس کے موبائل پر نگار بیگم کی کالز آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ بات سن کر نگار بیگم نے جلدی سے فرحاد کو کال کی اور وہ ہسپتال آ پہنچے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فرحاد کے دل کو جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار کسی چیز کے کھونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ لڑکی اس کی دادی کے دل اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر بھی قابض ہو چکی تھی۔ وہ آفس میں اسے اپنی جگہ نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسی وجہ سے اب اس کی عادت ختم ہوتی جا رہی تھی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتا تھا۔ اب لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ جس طریقے سے آفس پر قابض ہو رہی تھی، وہ اسی طریقے سے اپنی بے ساختگی بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہسپتال میں کوریڈور میں کھڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی کوئی قیمتی چیز کھونے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے یہاں پر بتایا کہ اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، کیونکہ ایک ٹرک اور کار حادثے میں جان چلی جاتی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ بے ساختہ رونے لگا تھا۔ نگار بیگم یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ دعا کرو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن اس کے سر پر پریشانی مسلط ہو چکی تھی۔ برسوں جو اس نے عورت سے نفرت کی تھی، آج ایک عورت کے لیے وہ رو پڑا تھا۔ ایسی عورت جس نے گھر میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی اور آفس میں بھی اس سے آگے آگے تھی، جس سے وہ اتنی جیلسی فیل کرتا تھا۔ آج جب وہ ہسپتال کی اس ایمرجنسی روم میں پڑی تھی تو وہ اپنے آپ کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن مکمل طور پر وہ بے ہوش رہی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اور وہ اسی جو ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا دیکھ کر بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب اس کو بھی بے چینی ہو رہی تھی اور دادی سے کہنے لگا، دادی پلیز آپ کچھ کریں، ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ کچھ کریں اور اسے ٹھیک کر دیں۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے بہت دھتکارا ہے اور میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے، لیکن میں اسے اس طریقے سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دادی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دادی اس کی یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ دادی بھی رو رہی تھی۔ نمیرہ جیسی لڑکی انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملنی تھی۔ نمیرہ چاہے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک سلجھی ہوئی اور ایک سمجھدار لڑکی تھی، جس نے اتنی آسانی سے گھر بھی سنبھال لیا تھا اور آفس میں وہ کسی مرد سے کم نہیں تھی۔ مردوں سے زیادہ اس کا روب چلتا تھا۔ سارے آفس میں اب نمیرہ کی طبیعت کی خرابی کی خبر پھیل چکی تھی۔ تمام آفس والوں میں بھی اب سنسنی پھیل چکی تھی۔ آفس کے تمام کولیگز اس کی مداح ہو چکے تھے۔ آفس میں قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس کی حالت بہت کریٹیکل تھی اور 2 دن سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹرز مزید کچھ پتہ نہیں دے رہے تھے، صرف یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ دعا کریں، دعا سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب خدا خیر ہی کرے۔ فواد اپنے بھائی کو پہلی بار ایسا دیکھ رہا تھا۔ فرحاد کے لیے یہ خبر موت کے برابر تھی۔ لمحہ لمحہ اس پر صدیہ بن کر بیت رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ مکمل طور پر دنیا سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ نگار بیگم اسے دیکھ کر بہت حیران تھی۔ آخرکار ان کا یقین جیت گیا تھا۔ ان کو یقین تھا ایک نہ ایک دن نمیرہ اسے سدھار کر رکھ دے گی، اور آج وہ سدھار دیکھ چکی تھی۔ وہ ایسا سدھر چکا تھا کہ اب وہ کبھی بگڑ نہیں سکتا تھا۔ اب اس کی تمام ڈور نمیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش بھی ہو رہی تھی، لیکن نمیرہ کے حوالے سے وہ پریشان بھی بہت تھی۔ 3 دن بعد آج تیسرا دن تھا۔ وہ مسلسل مصلی پر بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ جب اس کا موبائل بجا تھا، وہ مسجد میں تھا اور رو رو کر نمیرہ کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، آگے سے فواد بول رہا تھا،
فواد کہنے لگا بھیا آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اسے پتا چلا نمیرہ ہوش میں آئی تھی اور وہ اسے ہی پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صرف ایک انسان کے ملنے کی اجازت دی تھی اور نگار بیگم نے فرحات کا ملنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا۔ وہ سامنے پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی، اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں پر ڈرپ لگی تھی اور اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ جب اس نے اپنے سامنے فرحات کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو گئی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ فرحات جلدی سے اس کے قریب آیا اور اس کے بال سنوارنے لگا۔ آج بھی اسے لگا کہ وہ اسے دھتکار دے گا، لیکن نہیں۔ آج وہ روتی آنکھوں سے اسے کہہ رہا تھا تم کیسی ہو نمیرہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ کیا تم جانتی ہو میری جان نکل گئی تھی؟ اس کی یہ باتیں سن کر نمیرہ خاموشی سے بس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بگڑا ہوا لڑکا آج اس کے لیے رو رہا تھا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ خدا گواہ ہے، میں نے آج تک عورتوں سے بہت نفرت کی۔ میری زندگی میں آنے والی ان دوستوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے عورت ذات پر سے یقین اٹھ گیا تھا، لیکن تمہارے آنے کے بعد میں نے تم پر جتنا ظلم کیا، جتنا تمہیں دھتکارا، اس سے کہیں زیادہ تم نے مجھ پر بھروسہ جمایا تھا۔ تمہاری بچھڑنا میرے جان لے رہا تھا۔ تم جانتی ہو 3 روز سے میں مسلسل مسجد میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ وہ اکڑ کر رہنے والا، وہ اسے دھتکارنے والا انسان آج اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ جانتے ہیں، آپ کی زندگی میں 2 عورتوں نے آپ کی زندگی خراب کی، لیکن میری زندگی میں صرف ایک ہی مرد تھا اور وہ تھا میرا باپ، جس نے مجھے سر اٹھا کر چلنا سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے آپ کی دادی سے پیسے لیے، اپنے باپ کا علاج کروایا، اور پھر وعدے کے مطابق میں نے آپ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد صرف آپ ہی میری زندگی میں آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ہی میں جینے لگی تھی، میری زندگی کا واحد سہارا تھے۔ اور جانتے ہیں، جب آپ نے مجھے دھتکارا تھا تب میں نے خود کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر دادی جان اور فواد نے مجھے آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے اس قابل بنایا۔ میں نہیں جانتی تھی آپ اتنی جلدی مجھ سے متاثر ہو جائیں گے، میری محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر شاید میں اس وقت بھی یہ خواہش پوری کر دیتی، اس وقت اگر میں خودکشی کر لیتی، تو شاید اس وقت میں آپ کی محبت پا لیتی۔ اتنا عرصہ گزرا، اتنا انتظار کیا، بالآخر آج آپ صرف میرے ہو کر آئے ہیں۔ نمیرہ کی یہ بات سن کر اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا اب کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا، تم میرا یقین رکھو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا، جو تم کہو گی وہ کروں گا، جیسا کہو گی ویسا کروں گا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ بالآخر وہ اپنی محبت جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کسی کو دل میں گھر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی پر اعتماد جمانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی کا اعتماد توڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس کے سامنے فرحاد موجود تھا۔ وہ اب یہ کوشش کرنا چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ جتنا بھی کر چکا تھا اسے سمیٹ سکے۔ وہ تو اسے سمیٹ چکا تھا جتنا اس نے اسے دکھ دیا تھا۔ اب وہ اسے کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت کے آگے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت سکون دہ تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس کے شوہر کو اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے قابل کر دیا تھا۔ وہ اب فرحات کے ساتھ خوش تھی۔ دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر سے محبت جیت چکی تھی اور نفرت ہار چکی تھی۔ اس نے نفرت کو ہرا دیا تھا اور فرحات کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ باہر کھڑی نگار بیگم اور فواد اس بات سے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ کبھی بھی نمیرہ کو دکھ نہیں دے گا، اور نمیرہ کو بھی یقین تھا کچھ دن بعد جب وہ ٹھیک ہوگی تو فرحات خود اپنے ہاتھوں سے اسے گھر لے آیا تھا، اس کی خدمت کرتا رہا،
اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر گھر بسا لیا۔ دادی اب ہمیشہ کے لیے لندن اپنے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئی تھی اور فواد فرحات کے ساتھ یہیں پر رہ رہا تھا۔ ان کا خاندان مکمل ہو چکا تھا، ختم شد۔ ناول پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔